اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ میں اس ٹائم موجود ہوں جناب محمد و ابراہیم علیہ السلام کے حرم اقدس میں، جن کو طفلان مسلم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور جناب مسلم و شہزادی رقیہ بنت امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ دونوں شہزادے جب امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو اپنا سفیر مقرر کر کے کوفہ روانہ کیا ہے، تو یہ دونوں ان کے ساتھ تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب اسیران کربلا کوفہ آئے ہیں، یہ بچے بھی ساتھ تھے، اور اس وقت جو ہے نا یہ دونوں بچے جو ہے نا وہ کوفہ کی گلیوں میں گم ہو گئے، اور ان کو بعد میں قید کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کی زندان کی کہانی تقریباً 1 سال بتائی جاتی ہے، کہ 1 سال تک جو ہے نا جو روایات ہیں ان میں آتا ہے کہ 1 سال تک بچے جو ہے نا وہ قید میں رہے۔ اس کے بعد دن کو روزہ رکھتے تھے، اور رات کو جو ہے نا پانی اور جو بھی سوکھا وغیرہ جو ہے نا کھانا ملتا تھا اس سے افطار کرتے تھے، اور رات ساری عبادت میں جو ہے نا وہ گزارتے تھے۔ اور ایک دن ذکر کر رہے تھے مولا علی علیہ السلام کا اور اپنے بابا کا، تو جو نگران تھا زندان کا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، اور وہ کہیں مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا نکلا، اور اس نے ان دونوں بچوں سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کو کیسے آزاد کرواتا ہوں۔ اور اس نے رات کے اندھیرے میں دونوں بچوں کو زندان سے باہر نکالا، اور کہا کہ جو بھی کاروان مدینے کی طرف جائے آپ دونوں جو ہے نا اس میں چلے جاؤ اور مدینے پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور لیکن بدقسمتی سے دونوں شہزادے پکڑے گئے اور ان کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ حرم اقدس ان کا ہے، دونوں شہزادوں کا، جن کو بے دردی کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے شہید کیا گیا، کیونکہ جب یہ دونوں شہزادے قید سے نکلے ہیں اور دریائے فرات کے نزدیک ایک درخت کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سو گئے ہیں، رات کو روتے رہے ہیں۔ صبح ایک عورت جو ہے نا وہ پانی بھرنے کے لیے وہاں پہ آئی ہے، تو اس نے دیکھا یہاں پہ 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات چیت کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ مومنہ تھی کہیں عورت، اور اس نے ان کو اپنے گھر لے کے آئی اور کھانا وغیرہ پیش کیا، اور ان کو ایک دوسرے کمرے میں چھپا دیا۔ دوسری طرف جب ابن زیاد کو بھی پتہ چل چکا ہوا تھا کہ یہ 2 بچے جو ہے نا فرار ہو چکے ہیں، زندان سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کے بھیجا کہ ان کو دونوں کو جو ہے نا وہ پکڑ کے لاؤ۔ اور یہی عورت کا جو ہے نا شوہر، بعض روایت میں ملتا ہے کہ اس کا داماد تھا وہ، ٹھیک ہے، سارا دن کوفہ کی گلیوں میں اور جو ہے نا بازاروں میں جو ہے نا ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، ٹھیک ہے۔ جب جیسے ہی وہ گھر آیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ بچے جو ہے نا اسی کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ بہت غصہ ہوا ان پہ اور ان کو تھپڑ مارے، ٹھیک ہے، اور اپنے صحن میں ایک درخت تھا اس کے لگا ہوا، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا، تاکہ صبح جا کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو یہ بچے پیش کرے گا اور ان سے انعام لے گا۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے ان دونوں بچوں کو جو ہے نا وہ دریا کے کنارے لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، شہید کرنے کے لیے۔ دونوں بچے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں نماز 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، اس کے بعد ہمیں بے شک شہید کر دیا جائے۔ دونوں بچے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنی جد کو یاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ملعون اپنی تلوار نکالتا ہے اور سب سے پہلے جو ہے نا جناب محمد کو شہید کرتا ہے، اس کے بعد جناب ابراہیم کو۔ بعض روایت میں ہے کہ پہلے چھوٹے شہزادے کو شہید کیا جاتا ہے، بعد میں بڑے کو، بعد میں روایت میں ملتا ہے پہلے بڑے کو شہید کیا گیا، بعد میں چھوٹے کو۔ اور یہ آپ حرم اقدس جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں جناب محمد بن جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی کی دوسری سائڈ پہ ساتھ ہی جناب ابراہیم کا حرم اقدس ہے، دونوں بھائی ایک ہی جگہ مدفن ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ملعون ان کو شہید کرتا ہے تو ان کے جسم اقدس جو ہے نا وہ دریائے فرات میں بہا دیتا ہے، اور ان کے سر جو ہے نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے آتا ہے، تاکہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا اس کو انعام دے،
لیکن عبید اللہ بن زیاد بھی اس پہ غصہ ہوتا ہے کہ تم بچے زندہ میرے پاس کیوں نہیں لے کے آئے، تم نے ان کو کیوں قتل کیا، کہ تم نے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. بعض روایت میں ملتا ہے کہ ان کی جو ایج ہے وہ 8 سے 10 سال ہے، بڑا بیٹا 10 سال کا اور چھوٹا 8 سال کا، بعض میں 12 سے 10 سال ملتی ہے. یعنی کہ کم سن بچے تھے جن کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا. جیسے کربلا معلیٰ میں چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا. جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ، وہ شہید ہوئے مولا حسین علیہ السلام کے سینے پر. جب مولا کو شہید کیا جا رہا تھا تو جناب عبداللہ نے دیکھا کہ میرے چاچا کو شہید کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ چچا کی طرف بھاگے اور وہاں پہ انہوں نے آپ کو شہید کیا. اسی طرح شہزادہ علی اصغر کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے، اور یہ ذریعہ مبارک ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، جناب محمد علیہ السلام کی، اور دوسری طرف یہ آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ان دونوں کی شہادت جو ہے نا وہ بہت ہی دردناک ہے کہ کس طرح دونوں شہزادے جو ہے نا وہ رل گئے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے باپ کا صدمہ، ٹھیک ہے، کہ جناب مسلم علیہ السلام کو کس طرح دارالمعارض سے گرا کر جو ہے نا وہ شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر جب ان کو زندان میں خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام کو اور باقی اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے. والدہ قید میں ہیں. ٹھیک ہے. بہنیں قید میں ہیں. ٹھیک ہے. سارا قافلہ جو ہے نا اہل بیت کا وہ قید میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کی اپنی قید. ٹھیک ہے. اہل بیت طہار علیہ السلام نے جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی قید میں ہے، یا تو ان کو زہر دیا گیا یا تو ان کو شہید کیا گیا. اس کے علاوہ ان کی طبعی موت جو ہے نا وہ بہت کم ہے. آگے امامزادگان دیکھ لیں، ان کو بھی شہید کیا گیا ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ. واقعہ کربلا کے بعد بھی بہت سی شہادتیں ہیں جن کو شہید کیا گیا. اب یہاں پہ ان کے حرم میں جو ہے نا اب یہ کچھ تصویریں آویزاں ہیں. جیسے ہم نے شروع میں دیکھی ہے ایک تصویر، ٹھیک ہے، جس میں دریا کے کنارے جو ہے نا وہ شہید کیا جا رہا ہے. یہ جناب مسلم بنائے گئے ہیں کہ سفیر امام حسین علیہ السلام. اسی طرح یہ ایک اور تصویر ہے جہاں پہ یہ دو ننھے شہزادوں کو جو ہے نا یہ حارث ملعون، ٹھیک ہے، ابن زیاد بعض روایت میں ہے اس کا نام، یا حارث بن قصب جو ہے نا روایت میں ملتا ہے. یہ پرانی تصویر ہے حرم کی. ابھی جو گنبد ہیں وہ سونے کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں، پہلے جو ہے نا وہ سونے کے نہیں تھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب مومنین و مومنات کے لیے دعا گو ہوں، مولا آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جتنی بھی زیارات ہیں ان سب پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی جاتا ہوں آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے بہت زیادہ دعا گو رہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ دروازہ ہے سرتاب کا نیچے جانے کے لیے، جو اصل قبریں ہیں یہ وہاں پہ دروازہ ہے، اس کا دروازہ ہے. بعض مومنین خوش نصیب ہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ نیچے جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اور بعض صرف اوپر کی حد تک جو ہے نا وہ رہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا صحن مبارک جو ہے نا دونوں حرموں کا آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ دونوں شہزادوں کا نام کی منت اگر اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے آپ کو اولاد نرینہ جو ہے نا عطا فرماتا ہے. جو بھی مومن و مومنات بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان دونوں شہزادوں کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے.
جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ جو مومن و مومنات قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرض غیب سے عطا ہو۔ جو مومن و مومنات پڑھ رہے ہیں ان کو مولا اعلیٰ تعلیم عطا فرمائے۔